بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کی زمین علم و حکمت سے ہمیشہ زرخیز رہی ہے۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں 973 عیسوی میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام تھا ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی۔ وہ ابھی بچہ ہی تھا کہ علم کے چراغ اس کے دل میں جل اٹھے۔ کتب بینی، حساب، ریاضی، فلکیات اور فلسفے سے اسے فطری لگاؤ تھا۔ اس دور میں کائنات کے کئی راز ابھی دنیا پر منکشف نہیں ہوئے تھے، لیکن البیرونی کے ذہن میں ایک سوال بار بار گونجتا تھا: یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، اس کا سائز کتنا ہے؟ بچپن کی جستجو۔ چھوٹی عمر ہی سے وہ کاغذ، قلم اور پیمائش کے آلات کے ساتھ کھیلتا۔ دوسرے بچے پتنگ اڑاتے اور کھیل کود میں لگے رہتے، مگر وہ زمین کی پیمائش کے طریقے سوچتا۔ وہ آسمان میں ستاروں کی گردش کو دیکھتا اور سوچتا کہ ان کے پیچھے کیا نظام چھپا ہوا ہے۔ علم کی جستجو اور سلطنت غزنویہ۔ جوانی میں البیرونی غزنی پہنچا، جہاں سلطنت محمود غزنوی کا دربار تھا۔ دربار میں بڑے بڑے علماء اور سائنسدان آتے، البیرونی بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اس کے سوالات اور خیالات اس قدر گہرے تھے کہ کئی لوگ حیران رہ جاتے۔ سلطان نے بھی اس کی ذہانت کو پہچان لیا اور اسے سرپرستی دی۔ زمین کے قطر کی پیمائش کا خواب۔ اس زمانے میں یونانی فلسفی ارسطو اور بطلیموس کے نظریات رائج تھے، مگر زمین کی اصل پیمائش کسی نے درستگی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ البیرونی نے تہیہ کیا کہ وہ اس راز کو کھولے گا۔ اس نے غور کیا کہ اگر پہاڑ کی چوٹی سے کسی دائرے کو دیکھا جائے تو زاویہ ناپ کر زمین کے رداس اور محیط کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سرکمفرنس ایک نہایت جدید اور سائنسی سوچ تھی، جسے آج ٹریگنومیٹری کہتے ہیں۔ پہاڑ پر تجربہ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ البیرونی ہندو کش کے پہاڑوں پر گیا۔ اس نے ایک بلند پہاڑ کی چوٹی منتخب کی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے افق کا زاویہ ناپا۔ وہ اپنے ساتھ لکھی ہوئی کتابیں اور آلات لے کر گیا تھا۔ زمین کو ایک دائرہ سمجھتے ہوئے ریاضی کے اصولوں کا اطلاق کیا۔ زاویہ ناپنے کے بعد اس نے حساب لگایا اور نتیجہ نکالا کہ زمین کا قطر تقریباً 6339.6 کلومیٹر ہے۔ یورپ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اسلامی دنیا میں علم کی شمعیں جل رہی تھیں۔ بغداد، بخارا، غزنی اور کرتبہ میں ایسے ہی سائنسدان تھے جو کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ البیرونی نے اپنی تحقیق صرف زمین کے قطر تک محدود نہ رکھی۔ اس نے فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، طب اور تاریخ پر 146 سے زائد کتابیں لکھیں۔ اس کی مشہور کتاب القانون المسعودی میں فلکیات اور ریاضی کے اصول تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کتاب الہند لکھی، جس میں اس نے ہندوستان کے مذاہب، رسم و رواج اور جغرافیہ کو نہایت غیر جانبداری کے ساتھ بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہندوستانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا پر اثرات۔ البیرونی کی تحقیقات نے بعد کی صدیوں میں سائنس کو نئی سمت دی۔ یورپی سائنسدان جب مسلمانوں کی کتابوں کا ترجمہ کر کے پڑھنے لگے تو انہیں اندازہ ہوا کہ کائنات کو سمجھنے کا حقیقی راستہ تجربہ اور حساب ہے، صرف فلسفہ نہیں۔ البیرونی کی سوچ جدید سائنسی طریقہ کار کے قریب تھی، جو بعد میں گلیلیو اور کیپلر نے اختیار کیا۔ آخری ایام۔ البیرونی کی زندگی کا آخری لمحہ بھی علم سے جڑا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر تھا تو ایک شاگرد آیا اور اس نے ایک فقہی مسئلے پر سوال کیا۔ شاگرد نے شرمندہ ہو کر کہا: حضرت، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ سوال پھر کبھی کر لیں گے۔ البیرونی نے مسکرا کر جواب دیا: یہ بتاؤ،
علم حاصل کرنا بہتر ہے یا جہالت کے ساتھ مرنا؟ اسی جذبے کے ساتھ وہ علم و حکمت کی روشنی پھیلانے کے بعد 1048 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نتیجہ، ابو ریحان البیرونی نہ صرف ایک عظیم مسلمان سائنسدان تھا بلکہ اس نے تجربہ اور ریاضی کے امتزاج سے دنیا کو دکھایا کہ کائنات کے راز انسانی عقل اور محنت سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ زمین کا قطر اور محیط ناپنے کا کارنامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کے سنہری دور میں علم کی جستجو اپنے عروج پر تھی۔ 1000 سال پہلے کیا گیا یہ حساب آج بھی جدید سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے۔